حضرت اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین، ہمارے آج کے موضوع پر ہماری تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب. اسٹوڈیو میں ان کی تشریف آوری کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اسٹوڈیو میں. ناظرین، راہ نجات میں ہر روز ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بدلتے حالات میں دین کی حفاظت. یعنی بدلتے حالات میں دین کا تحفظ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اس پر مولانا صاحب سے ہم غور و خوض کریں گے. آج دور جدید میں ہم رہ رہے ہیں ناظرین، جس میں بہت سی دینی باتیں رفتہ رفتہ ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہے. شرعی احکامات کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اور جدت کے نام پر دین کی بہت سی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، محسوس کر رہے ہوں گے کہ خلط ملط ہوتی جا رہی ہے، چاہے وہ لباس کی بات ہو، پردے کی بات ہو، یا پھر مرد و خاتون کے امتیاز کی بات ہو. مولانا صاحب، اپنی بات کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ خاتون کے لیے اسلام نے پردے کا اہتمام کیا ہے، لباس کے تعلق سے بھی اس کی رہنمائی کی ہے، لیکن دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد و خاتون کی دوستی بھی ایک عام سی بات ہو کر رہ گئی ہے. تو یہاں پر دین کی حفاظت کیا ممکن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، پہلے تو ہمیں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کہتے کسے ہیں. بہت اچھی بات، اہم بات ہے. جی، ہم جو خاندان میں رواج چلا آ رہا ہے، عورتیں جس طرح اپنی بڑی خواتین کو دیکھتی آ رہی ہیں، انہوں نے سمجھا وہ دین ہے. جی، لڑکوں نے، نوجوان بچوں نے جس طرح سے اپنے بڑوں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، وہ دین ہے ان کے نزدیک. جی جی، بس ہم جو مسلمان ہیں وہ مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں. کہیں اور پیدا ہوئے تھے تو کچھ کل اور ہم اس ہوتے. بات کے متعلق بات بھی کر رہے تھے کہ اس کے لیے تربیت بہت ضروری ہے. جی جی ہاں. تو اسلام اصل میں ایک بات ہم نے چند روز پہلے ایک حدیث میں سنائی تھی، جو مسند احمد اور طبرانی اور مستدرک حاکم میں نقل کی گئی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَنْتَقِضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً. اسلام کے کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی، اور جون سی کڑی ٹوٹتی جائے گی، باقی بچی ہوئی کڑی کو چمٹ لینے کے لیے کو کافی سمجھیں گے لوگ، اور جو چلا جائے گا اس کو بھول جائیں گے. بالکل یہی ہو رہا ہے. بہت سارے بزرگ ایک بات یہ کہا کرتے تھے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آج کے دور میں آ جائیں، اور یہ بات بھی کئی سو سال پرانی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس دور میں آ جائیں تو وہ ہمیں بے دین اور گمراہ کہیں گے اور ہم انہیں پاگل کہیں گے. اس لیے کہ جس چھوٹی چھوٹی بات کو صحابہ کرام بہت اہمیت دیتے ہیں، ہم سمجھیں گے یہ بھی کوئی بات ہے، اور صحابہ کرام جب دیکھیں گے کہ یہ ایسی ایسی چیزوں کو بھی بھلا دیا ہے انہوں نے، یہ کیا اسلام ہے ان کا. تو یہ فاصلے اتنے ہو چکے ہیں کہ ان کے اور ہمارے اسلام کے درمیان بہت بڑا فرق ہو گیا. صحیح فرما رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ تنہا کمرے میں ایک عورت، ایک اجنبی مرد اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک کہ کوئی اور تیسرا وہاں نہ ہو، ورنہ دو آدمی جب تنہا کمرے میں بیٹھتے ہیں، ایک عورت اور ایک مرد، اور اجنبی ہوں وہ، تو تیسرا وہاں شیطان ضرور ہوتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی طرف طلب پیدا کرتا ہے، چاہت پیدا کرتا ہے، اور اس کے دل میں ادھر کی طرف چاہت پیدا کرتا ہے، اور رفتہ رفتہ ایک دوسرے کے اندر میلان شروع ہو جاتا ہے، برغلانا شروع کر دیتا ہے. یہ چاہے یہ عمل مکمل جو ہے ایک نشست میں ہو جائے، دوسری میں ہو جائے، یہ خرابی شیطان پیدا کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم. آدم کے اولاد کے سینے میں، اس کے جسم میں خون کی طرح سے اس کے رگوں میں دوڑتا ہے شیطان، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. اس لیے یہ بات نہیں کہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، کوئی فحش بات نہ کی جائے، یہ نہیں، ساتھ بیٹھے ہی نہیں. ایک آغاز ہے، برائی کا آغاز ہے ان حرکتوں سے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسی ہیں جس کو ہم آج کے دور میں بھلاتے چلے جا رہے ہیں. مولانا صاحب، ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں تو بزرگوں کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں گھر کی جو بہو تھی وہ سسر سے پردہ کیا کرتی تھی، اپنے جیٹھ سے پردہ ہوتا تھا، تو اس طرح کے اہتمام کیے جاتے تھے. حالانکہ اس زمانے میں ضرور ایسا لگتا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں مصلحت چھپی ہے. یہ آج یہ چیز ختم ہو گئی ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک یہ گھونگھٹ جو ہے، بظاہر کپڑے کی باریک سی دیوار ایک بہت بڑی دیوار ہے. یہ صحیح فرما رہے ہیں. اس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے بے تکلف نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے ہنسی دل لگی کی بات نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے غیر ضروری گفتگو نہیں ہوگی. ضروری بات ہے جیٹھ گھر میں موجود ہے اور بہو اندر آئی ہے کمرے میں،
اس نے گھونگھٹ کر لیا. اب کوئی بات ضروری ہے تو وہ کہہ دے گا, اور کوئی ضروری بات کہنی ہے تو ہلکی آواز میں یہ دلہن بھی کہہ دے گی, زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے. پہلے یہ تھا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت مرد جو ہے آواز کرنے کے بعد, نوک کرنے کے بعد, دستک دینے کے بعد گھر میں داخل ہوا کرتے تھے, یعنی دونوں طرف سے یہ احتیاط برتی جاتی تھی. یہ قرآن مجید کا حکم ہے. جی جی. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. جی. تم کسی گھر میں بھی جب تک اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ ان کو مانوس نہ کر لو, یعنی کوئی کھٹکا کر کے, گھنٹی بجا کے, کسی اور طرح سے کر کے, آواز کر کے ان کو بتا دو کہ تم آ رہے ہو, اور سلام کر لو. ایک موقع پر ایک صحابی نے کہا, اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں جاؤں وہاں بھی یہی کروں؟ حضور نے فرمایا ہاں وہاں بھی یہی کرو. ضرور کیجیے. انہوں نے پھر تعجب سے کہا کہ اللہ کے رسول وہاں تو میری ماں ہے اور میں ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں. جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کا ننگا جسم تمہاری نظر پڑے؟ صحیح. نہیں اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ پھر بھی تم کھٹکا کر کے جاؤ. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا انا خادم ہوں. جی. خادم ہوں, میں تو اس کا خادم ہی ہوں اور کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. جی جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھٹکا کر کے جاؤ, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری امی جو ہیں ران میں کھجلی ہے, کچھ ہے وہاں برہم لگا رہی تھی, کچھ لگا رہی تھی, کوئی کپڑا اتار کے کچھ مل رہی تھی, کہیں تیل لگا رہا ہے. ایسے حالات ہوں جن کو دیکھنا آپ گوارا نہ کریں, ایسے حالات میں ہو کھٹکا کریں گے تو وہ سنبھلنے کا. جی جی. اس لیے بغیر اجازت لیے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے اور کھٹکا کیا اور جھانکنے بھی لگے گھیری میں سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھانک کیوں رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ہیں یا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الاستئذان للنظر, اجازت لینے کا جو قانون بنایا گیا ہے وہ نظر نہ پڑے اسی لیے تو بنایا گیا ہے. تم نے اجازت لینے سے پہلے کھٹکا کیا اور اس کے بعد تم جھانک رہے تو جھانک لیا اگر تم نے, اور سامنے کسی کا یعنی پردہ اگر بے پردگی ہو گئی تو تمہاری اجازت لینے کا مقصد فوت ہو گیا. پردہ تو زبان کا بھی ہے, پردہ نظر کا بھی ہے, پردہ باتوں کا بھی ہے مولانا صاحب. لیکن دور حاضر میں آپ کو ایک مرتبہ لے کر کے آتا ہوں. دور حاضر میں ہم چاہے شادیاں ہوں, شادیوں میں ہم خلط ملط ہو جاتے ہیں, مرد و خاتون ایک ہو جاتے ہیں, کوئی امتیاز نہیں رہ جاتا. دفاتر میں اپنے جاتے ہیں, اپنے آفیسز میں اس بے تکلفی کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں, گویا مرد اور خاتون کا امتیاز وہاں پر ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو شرعی احکامات ہیں وہ کیا اشارہ کرتے ہیں, وہ کیا حکم کرتے ہیں؟ جی. کسی ضرورت سے خاتون جو ہے شریعت نے اس بات کی پابندی نہیں لگائی ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتی. اگر ضرورت ہے, گھر کے خرچے شوہر کی کمائی سے پورے اسلام نے کام سے نہیں روکا ہے, اور وہ کام کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اجازت ہے, لیکن کچھ ہدایتیں ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو عدت کا زمانہ ہوتا ہے, جی جی جی, شوہر کے انتقال پر یا طلاق ہو جانے پر عورت کو عدت کرنی ہوتی ہے. جی ہاں جی. عدت کے زمانے میں کہیں نکلنا نہیں ہوتا, لیکن مسئلے میں اس بات کی گنجائش ہے اگر کوئی گھر کا کمانے والا نہیں ہے اور عورت خود ہی کام کرتی ہے تو وہ عدت کے بیچ میں بھی جا سکتی ہے. جی. ڈاکٹر کے یہاں لے جانے والا کوئی نہیں ہے, ڈاکٹر کو بلانا نہیں ممکن نہیں ہے کسی وجہ سے, تو ڈاکٹر کے یہاں جا سکتی ہے. یہ سب اجازتیں کسی لیے دی گئی ہیں کہ حالات کی مجبوری جو ہے بہت کچھ کراتی ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن وہ ایک حجاب جو ہے, یہ جنسی حجاب, جی, جو آداب ہیں اسلامی آداب, ان کا ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. بے تکلف ہونا نہیں چاہیے. مرد افسر ہے, آپ جو کام کی بات ہے اس سے کیجئے, لیکن وہاں بیٹھی ہیں, باتیں کر رہی ہیں, ہنس ہنس کے گفتگو ہو رہی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مرد کسی خاتون سے بات کرے اور ہنس ہنس کے باتیں کرے, اس کے اندر ایک دوسرے کے اندر میلان نہ پیدا ہو. اس لیے ایک احتیاط. آپ حضرات کو معلوم ہوگا قرآن مجید میں ایک بات یہ فرمائی گئی ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب تمہیں کسی گھر میں سے کسی خاتون سے کوئی چیز لینی ہو تو پردے کے ساتھ لیا کرو, آمنے سامنے آ کر نہ لیا کرو. اور خواتین کو ہدایت کی گئی کہ تم کسی سے بات کرو فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. جب تم ان سے بات کرو, کسی نے پوچھا فلاں صاحب ہیں, گھر سے آواز آئی کہ وہ نہیں ہے, یہ آواز جو ہے بہت لوچدار اور لچکدار اور نرم اور جاذب آواز بھی ہو سکتی ہے, اور کرختی آواز بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوچدار آواز میں جواب نہ دو اور ضروری بات کہو. مثال کے طور پر انہوں نے پوچھا فلاں صاحب ہیں, کیونکہ نہیں اس وقت نہیں ہے. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے شام کو آئیں گے اور فلاں وقت آ جائیں گے, اور آپ چاہیں تو جتنی ضرورت ہو اتنا بولیں, جتنی ضرورت ہو اتنا بولو, اور آواز میں نہ لوچ پیدا کرو. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے
وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات ٹھیک ٹھیک کہو، یہ بھی نہیں کہ جیسے لڑ رہا ہو کوئی، نہیں یہ بھی کوئی لوچدار آواز بنا اور رہے ہیں۔ دفاتر کی بات کریں تو بہت زیادہ اس انداز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرا مائل ہونے لگے، دوسرے میں کشش پیدا ہو جائے۔ وہی چیز قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل کے اندر بیماری ہے، ایک جنسی بیماری ہے، مرد میں بھی ہوتی ہے وہ بیماری، عورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ مرد سے بات کر رہی ہے عورت تو کچھ عورتیں تو وہ ہوتی ہیں کہ کسی سے بات کریں ایک نارمل سی بات کر کے گزر جائیں گی، اور کچھ کے اندر ہوتی ہے کہ ان سے لگاؤ کی بات کریں۔ بہرحال چہرے کے تاثرات کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے جو انداز ہے ملنے کا اس میں بھی جو اسلامی قاعدے ہیں، قانون ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ مولانا صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں ایک خاتون جو ہے گھر میں کچھ اور ہے اس کا انداز رہنے سہنے کا، کپڑوں کا، لباس کا، اور گھر سے باہر نکلتے ہی اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو کس طرح کے لباس کی بات کہی ہے اسلام نے؟ دیکھیے اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں بننے سنورنے کی اجازت جو ہے اپنے شوہر کے لیے یا اپنے محرموں کے لیے تو ٹھیک ہے، باہر جب نکلیں تو خوشبو لگانے کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد کی خوشبو میں تو رنگ نہیں ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے، اور عورت کی کا رنگ جو ہے وہ رنگ تو ہو، اس کے اندر خوشبو بہت کم ہو، اور باہر نکلنے میں اس بات کی منع کیا گیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت جب باہر نکلتی ہے استشرفہ شیطان، تو شیطان اس کو جھانکنا شروع کر دیتا ہے، اور شیطان تنہا نہیں جھانکتا، پھر اپنے شیطنت مزاج والے لوگوں کو بھی اس طرف لاتا ہے، دیکھو ان کا کپڑا کیسا ہے، اور جسم جتنا زیادہ سے زیادہ ڈھکا ہوا ہو اتنا اچھا ہے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برقع تو ہم نے پہن رکھا ہے لیکن اتنا چست ہے کہ جسم کا ہر ابھار اور ہر حرکت و سکون نمایاں ہو رہی ہے، اس طرح کا پردہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ ملتا ہے، رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات، بہت ساری عورتیں وہ ہیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ننگی ہیں، تو ان کا خود بھی مائل ہو رہی ہیں اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں۔ یعنی لباس بھی ہمیں جو اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے اس تعلق سے، اس کو ہمیں اپنی ڈھیلا ڈھالا لباس ہونا چاہیے، اور ساتر ہونا چاہیے، اور اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا مجھے اس وقت ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ چہرے کا پردہ کیا حکم ہے، تو وہ بڑے زبردست عالم تھے، انہوں نے زبانی نہیں بتایا، انہوں نے چادر لے کر اور اوڑھی اور اس کے بعد یوں کر کے ذرا سا کھولا، انہوں نے کہا کہ یہ پردہ ہے، یعنی صرف آنکھیں اس میں نظر آ رہی تھیں۔ تو یہ لیکن اگر کبھی کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسا کام ہے تو اس میں چہرہ کھولنے کی اجازت ہوتی ہے، اور اتنے ہاتھ کھولنے کی اجازت ہوتی ہے، اس سے زیادہ یہاں تک کھول لیا، یہاں تک کھول لیا، یہاں تک کھول لیا، اس کی اجازت۔ لباس مکمل ہو اور لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، اس بات کا خیال رکھنا سب سے اہم بات ہے۔ مولانا صاحب میں اب مردوں کی بات کرتا ہوں، یہ تمام باتیں مردوں پر بھی تو لاگو ہوتی ہیں۔ مردوں کو عورتوں سے ملتے وقت کیا احتیاط برتنی چاہیے، کیا تکلف ان کو برتنا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو خاتون سے بات کرتے وقت جو ضروری بات ہے، چاہے عورت بات کر رہی ہو یا مرد بات کر رہا ہو، ضروری بات کے علاوہ کوئی بات نہ کی جائے۔ دوسرے یہ کہ نظر ایک طرف رکھی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان لک النظرۃ الاولی ولیس لک الثانیہ، ایک نظر کی تو تمہیں اجازت ہے، دوسری کی اجازت نہیں۔ صحیح۔ اور محدثین اور شراح حدیث یہ کہتے ہیں کہ دوسری نظر میں ہی آ جاتی ہے وہ نظر بھی جو ایک دفعہ نظر رکھنے کے بعد اس کو ہٹایا نہیں تو وہ دوسری نظر شروع ہو گئی۔ اس لیے چہرے کی طرف نظر نہ کی جائے، جسم کی طرف نظر نہ کی جائے، دائیں بائیں یا نیچے نظر رکھ کر بات کی جائے، اور بقدر ضرورت بات کی جائے، اس سے زیادہ بات چیت بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہاتھ ملانے کا بھی چلن ہم دیکھتے ہیں مرد و ہاتھ ملانے کا چلن تو بہت ہی غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خواتین بیعت ہوتی تھیں اس وقت میں مرد تو بیعت ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت ہوتے ہیں، لیکن خواتین کو جو بیعت کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث کی کتابوں میں اس کا طریقہ یہ آتا ہے کہ یا تو پانی رکھا ایک لگن میں اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا اور دوسری طرف خاتون نے ہاتھ ڈالا، یا یہ کہ ایک کپڑا پکڑا، وہ کپڑا ایک طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، ایک طرف سے ان کے ہاتھ میں ہے، یہ طریقہ رکھا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا، انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا ہوں، وہ عورت کوئی بھی ہو، اپنی بیوی یا ماں یا حقیقی بہن۔ بہن کے بارے میں بھی ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں میں، بہن وہ ہے جو جس ماں سے ہم پیدا ہیں اور جس باپ سے ہم پیدا ہیں، اسی ماں باپ سے جو پیدا ہے وہ ہماری بہن ہے، باقی سب اجنبی ہیں۔ جس سے نکاح ہو گیا وہ
بیوی ہوگی، جی جی باقی اس کے علاوہ سب عورتیں اجنبی ہیں. کسی کو بہن بنانے سے بہن نہیں بن جاتی. پھر دوبارہ میں کہتا ہوں کہ کسی کو بہن بنانے سے وہ بہن نہیں بن جاتی. ہمدردی، انسانیت کا احترام، خیر خواہی جو کسی بھی انسان کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ انسانیت کی ہمدردی تو ہونی چاہیے. جی. لیکن کوئی بھائی بہن بنانے سے، منہ بولنے سے نہیں ہوتے. نہیں حتیٰ ہوتا کہ ہے. قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے کی طرح رکھتے تھے، جی اور واقعتاً بیٹے کا ایسا برتاؤ کیا. جب ان کے ماں باپ مل گئے، ان کو پتا چلا کہ ہمارا بچہ فلاں جگہ ہے، جی وہ آئے، معلومات کی، جسم کا کوئی نشان بچپن میں دیکھا تھا اس کو پہچان کی، یقین ہو گیا کہ یہی ہمارا بچہ ہے. حارثہ اور ان کے بھائی، دوسرے ان کے بچے کے چچا، یہ سب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ بچہ ہے، آپ اگر دے دیں تو جو قیمت آپ لیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیمت کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہارا بچہ ہے اور یہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو میں خوشی سے دیتا ہوں، کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں. صحیح فرما رہے ہیں. جی انہوں نے بات کی ان سے تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ بیٹے تم غلامی کی زندگی پسند کر رہے ہو، ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا کہ میں غلام نہیں ہوں. ایسی پیار، ایسا پیارا محبت دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں باپ کے ساتھ، چچا کے ساتھ جانے کے لیے بچہ تیار نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے تیار ہے. اس کو دنیا غلام کہہ سکتی ہے لیکن وہ غلام نہیں تھے. غلامی ہوتی تو چھوڑ کے چلے جاتے. تو اس کو بھی قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ زید بن محمد کہا کرتے تھے لوگ. جی جی حضور قرآن مجید میں منع کیا گیا کہ ان کو باپ کے اولاد کی، باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو، زید بن محمد نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد سے زید بن حارثہ مشہور ہوئے، ورنہ زید بن محمد مشہور تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے زیادہ پاکیزہ کیا، ان کے بے شک پاکی کے آس پاس بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے کسی کو بیٹی، کسی کو بیٹا، پیار میں، محبت میں، شفقت میں آپ بہت چھوٹے بچے کو بیٹا بیٹی کہہ سکتے ہیں، لیکن بیٹا بیٹی کا درجہ ان کو نہیں مل سکتا ہے. حقیقی بھائی بہن ہی بھائی بہن ہو سکتے ہیں. اور لیکن ہم جو معاشرے میں بھائی بہن کا رشتہ ایک طرح سے بناتے ہیں، تکلف کے ساتھ بناتے ہیں، جس میں آداب بھی شامل رہتے ہیں، تو اس بھائی بہن کے حساب سے وہ ایک تکلف آ جاتا ہے. وہ بھی میرے خیال سے معاشرے کے اعتبار سے صحیح ہے کہ اگر ہم کسی کو بہن کہہ دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں. لیکن زمانے کی گندگیاں جو ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. آدمی بہن کہتا ہے، بیٹی کہتا ہے، اور نظر میں گندگی اور خیال میں گندگی بھرپور ہوتی ہے. اس کا احتیاط برتنی چاہیے. لیکن یہ کہ سماج میں اگر نکلنا ضروری ہے، خاتون کا مرد سے ملنا ضروری ہے، تو اس طرح سے گفتگو کا آغاز کرنا، بہن بھائی بیٹا وغیرہ اس طرح سے کہیں، آنٹی کہہ دیں، کوئی عمردار ہیں اس کو خالہ کہہ دیں، جو بھی الفاظ کہیں یہ ایک احترام کے، پیار کے، محبت کے، بچنے کے الفاظ ہیں. بہن کہہ دیا تو عام طور پر بہن کہنے کے بعد گندگی کا تصور کم ہوتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہی تھا. بہرحال ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. مولانا صاحب، شادی بیاہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دلہن ہوتی ہے اور دلہن کے گھر والے ہوتے ہیں، ان کا میک اپ ہوتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ مرد جو ہے میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں. تو کیا اس بات کی دیکھیے بالکل اجازت نہیں ہے مرد کا چھونا. جب ہم کہہ رہے ہیں مسافہ جائز نہیں ہے، جی جی جی، تو جسم کے باقی حصے تو اور زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے. عورت کو میک اپ کر سکتی ہے. اور اس سے اور آگے کی ایک بات میں کہوں، جن کو سن کر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ کون سی بات کہہ دی، لیکن فقہ کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے. اور آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ سر سید احمد خان مرحوم جس زمانے میں منصف تھے، تو انگریز افسروں نے ان سے یہ کہا کہ ہمارے گھر کی خواتین آپ کی خواتین سے ملنا چاہتی ہیں. تو سر سید احمد خان نے منع کر دیا کہ نہیں، عورتیں نہیں مل سکتی. انہوں نے کہا کیوں؟ عورت سے عورت کب کیا؟ انہوں نے کہا وہ عورتیں جو کھلے بندوں باہر گھومتی ہیں، ہمارے گھر کی خواتین ان سے بھی پردہ کرتی ہیں. یہ بات جو ہے میں ایک دفعہ پھر دوہرا دوں، لوگ سوچیں گے یہ کون سی بات کہہ دی. جو کھلے بندوں آزاد گھومتی ہیں جو عورتیں، اسلام کی عورتوں کو ان سے بھی پردہ ہے. یہ بات سر سید احمد خان نے بھی جو کہی وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن سر سید احمد خان کی صرف بات نہیں ہے، فقہ کی کتابوں میں، اردو کتابوں میں بھی یہ چیز مل جائے گی کہ ایسی خواتین، ان سے ہمارے گھر کی خواتین ان سے پردہ کریں، اس لیے کہ ان کے اندر بھی وہی مردانہ اوصاف بہت سارے پیدا ہو جاتے ہیں. بدلتے حالات میں اپنے دین کا تحفظ بہت ضروری ہے. باتوں کا نچوڑ یہ نکلا ہے، اس میں بہت ساری احتیاط ہمیں اگر برتیں تو تمام تر برائیوں سے اپنے آپ کو ہم پاک کر سکتے ہیں. پردے کا لحاظ رکھا جائے، ملتے وقت جو شرعی احکامات ہیں ان کو فالو کیا جائے، یا پھر جو شرعی احکامات ہیں دین کے تعلق سے، دین کے تحفظ کے تعلق سے، ان کو اگر زندگی میں ہم نے اگر اتار لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، ان کو اگر اپنی زندگی میں ہم نے شامل کر لیا تو یقیناً ہم دین کا تحفظ
तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे। मौलाना साहब, इन्हीं कलिमात के साथ अपने कॉलर की तरफ रुख करते हैं। दिलशाद और यास्मीन साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। फरमाएं, क्या सवाल है दिलशाद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका दिलशाद साहब। प्रोग्राम आपका बहुत उत्साह देखता हूँ, बहुत उत्साह। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी दिलशाद साहब, और ऐसे ही पाबंदी से देखते रहिए। ने एक बात बताई थी कि भाई या अल्लाह या रहमान या रजा, वो पढ़ करो तस्वीर सुबह 3 तो 13 मरतबा। जी जी जी। तो मैं पढ़ रहा था, तो मैं खजरत जी से मिलने गया था, और तो उन्होंने ये बात बताई कि भाई के तस्वीर है, दुनिया से रास्ता नहीं रखते लोग, अल्लाह अल्लाह करते हैं, उन लोग के लिए तस्वीर जो काम के लिए तो जब वो रखते हैं और वैसे भी रखते हैं, तो उन्होंने मना कर दी मुझे तस्वीर। बिल्कुल, वजाहत मौलाना साहब से करवाएंगे, और बहुत ज़रूरी मौलाना साहब तक ये सवाल पहुँच ही गया है। यास्मीन साहिबा का सवाल पहले हम जमा कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका यास्मीन साहिबा, सवाल पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इतना अच्छा दिखाने के लिए, हम लोग बहुत आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया बहन। लेकिन आपका नंबर लगाते लगाते मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आपका प्रोग्राम भी मुझसे निकल जाता है, डेली मैं ट्राई करती हूँ, दरअसल नहीं लग पाता। हमारे बहुत से नाजरीन कोशिश करते हैं बहन, उसमें तहम्मुल की ज़रूरत है, और अल्लाह को जो मंजूर होती है बात कराना, मुलाकात कराना, तो वो हो ही जाती है। बहरहाल आज आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरे सर के बाल मतलब इतने घने हैं और मतलब बहुत बढ़िया थे, और अब मैंने इनका क्या कहते हैं आपका करिश्मा हेयर ऑयल भी 2 बार लगा लिया मंगा के, मगर मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं कि मतलब मैं गंजी होने को तैयार हूँ। बहरहाल इस ताल्लुक़ से हम जो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है उन पर मौलाना साहब डॉक्टर साहब से बात कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मौलाना साहब के ताल्लुक़ से जो दुआ है वो आप तक पहुँचाएंगे। मौलाना साहब, दिलशाद साहब का सवाल आपके पास पहुँच गया है, आप जो उनको रहनुमाई फरमाई है या अल्लाह या रहमान, वो जो है उसके ताल्लुक़ से देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं, उन नामों से अल्लाह को याद किया करो। ये तीनों नाम अल्लाह के नाम हैं, या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़। अल्लाह जामे नाम है सारी सिफात को, रहमान जो है रहमत वाला है, और रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देने वाला। मुझे नहीं मालूम कि उन साहब ने क्यों मना कर दिया। ये तीनों अल्लाह के नाम हैं, मुबारक नाम है, आप पढ़ते रहिए। उनको कुछ मुगालता हुआ है, मैं नहीं समझता कि क्यों उन्होंने मना किया। यानी सिलसिला वो जारी रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कोई वजह नहीं है रोकने की। बहन बिल्किस हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं, बताएं बिल्किस साहिबा क्या सवाल है आपका? जी, मेरे 2 सवाल है। मेरे ख्वाब में ना ज्यादा शेर आते हैं। शेर आते हैं, ठीक है। आप डर जाती हैं? जी, ख्वाब में शेर आते हैं, और मेरा जीजा जी जेल में है, और क्या नाम उनके लिए कोई दुआ बताई। 7 महीनों के बहुत ज्यादा परेशान। बहुत शुक्रिया बहन, आपके दोनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं। मुश्ताक साहब से और बात कर लें, उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। मुश्ताक साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। मुझे जानना है सफर मुजफ्फर माने क्या? दोबारा बताएं। मुजफ्फर तो समझ आया, मुजफ्फर से पहले मुजफ्फर सफर सफर। हाँ जी 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 मौलाना साहब। देखिए, सफर तो महीने का नाम है, और मुजफ्फर के माना होते हैं कामयाब, फतहमंद जी। तो सफर के साथ बहुत सारे ख्यालात गलत जुड़े हुए थे, उसको दूर करने के लिए लफ्ज मुजफ्फर बोला जाता है, यानी कामयाब महीना। यानी ये नाम के एतबार से सही है। ठीक है, सफर जो मुहर्रम से अगला महीना जी, जो जी, जी, शुरू हुआ है, जी जी, ये सफर कहलाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिल्किस साहिबा का सवाल है, ख्वाब में शेर नजर आते हैं। देखिए, ये मुदिर असरात हैं, ऊपरी असरात हैं, इनको दूर करने के लिए आपको सूरह बकरा पढ़नी चाहिए, और आयतुल कुर्सी पढ़ के सोने का एहतमाम कीजिए। 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा शाम को, रात को पढ़ते वक्त भी, रात को पढ़ के सोने से पहले अपने ऊपर और बिस्तर की चारों तरफ दम कर लिया करें। 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ रहे हैं। हमारा साथ मुशीर साहब हैं और रेशमा साहिबा हैं। मुशीर साहब, खैर मक़दम, आपका राह नजात में सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। मुशीर साहब, फरमाएं। मैंने जनाब ख्वाब एक देखा था, ख्वाब में मैं चावल के जीप पर जाता हूँ, वहाँ पर मेरे फादर भी होते हैं, उनकी डेथ हो गई है, वो मर गए, दुनिया में नहीं है। वहाँ से मैं चावल 1 किलो 70 किलो लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसके पैसे मैंने दिए हैं। वो कहता हाँ आपने इसके पैसे दिए पहले इसके हाथ में, फिर वो 4 बोरियां और देता है। लेकिन मेरे फादर जो साथ होते वो बात नहीं करते उधर। ठीक है, आपका ख्वाब हम तक पहुँच गया है। बहन रेशमा, आप बताएं।
السلام علیکم مولانا صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام بہن ریشما، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 3 سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ مولانا صاحب، جیسے گھر کے باہر اپن لائٹ جلاتے ہیں رات میں اور وہاں بہت ساری چھپکلی جمع ہو جاتی ہیں، کم سے کم 15-20 قریب، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوتا ہے، شیطان کے روپ میں چھپکلیاں آ جاتی ہیں، شیطان ہوتا ہے چھپکلی کے روپ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب بتا دیں مجھے. دوسرا سوال. دوسرا، میرے 3 بچے ہیں، تینوں بچے رات میں سوتے ہوئے بولتے ہیں. بچے، بہت شکریہ، آپ کے 2 سوال پہنچ گئے. 2 ہی سوال ہم لیں گے چونکہ بہت سارے ہمارے جو ناظرین ہیں مولانا صاحب محروم رہ جاتے ہیں. جی مولانا صاحب، بچے ڈر جاتے ہیں. بچے ڈرنے کے لیے تو آپ یہی ہے کہ بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کرائیے، آیت الکرسی یاد کرائیے. بہت چھوٹے بچوں ہوں تو آپ پڑھ کر گھر میں دم کر دیا کریں، اسی سے انشاءاللہ تعالی حفاظت ہوگی. اور جو چھوٹی صورتیں ان کو یاد ہو سکتی ہیں، قل واللہ یاد کرا دیجئے، وہ پڑھ کے سویا کریں. اور جو رات میں چھپکلی کے تعلق سے چھپکلی کا معاملہ یہ ہے کہ جب بتی جلے گی تو بھنگے اور کیڑے آتے ہیں، کیڑے پتنگے آتے ہیں، آئیں گے، پتنگے آئیں گے اور ان کو کھانے کے لیے آتی ہیں. اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. یہ اس کی یہ کہ گھر کے باہر اگر ضروری نہ ہو تو کچھ دیر جلائیے، پھر اس کے بعد بتی بند کر دیجیے. حالانکہ برسات کے موسم میں ایسا زیادہ ہوتا ہے، سردیوں کے موسم میں ایسا ویسے بھی نہیں ہوتا ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہن ریشما کو. مشیر صاحب کا خواب آپ کے حوالے ہے مولانا صاحب، جو چاول کے ڈپو پہ وہ جاتے ہیں. دیکھیے کچے چاول دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، وہ مضر ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ کچھ کھانا بنا کر، چاہے چاول ہی بنا کر غرباء میں تقسیم کر دیں یا کسی غریب کے یہاں چاول پہنچا دیں، اور 2 کر کے 4 رکعت نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ اس خواب کے مضر اثرات سے ہماری حفاظت فرما. مولانا صاحب 2 کالر اور ہیں، محمد احمد صاحب ہیں اور زرینہ صاحبہ ہیں. محمد احمد صاحب سوال پوچھیں. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں محمد احمد صاحب اور سوال پوچھیں. جی فرمائیں. ہمارے سانس کی بیماری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے سانس کی بیماری ہے اور وہ دوا کریے لیکن کوئی فائدہ نہیں. جب موسم شروع ہوتا ہے چھینک بہت آتی ہے. بدلتے موسم میں. بہت شکریہ محمد احمد صاحب، آپ کی بات ہم نے سن لی ہے اور نوٹ بھی کر لی ہے. بہن زرینہ آپ بتائیں. رابطہ منقطع ہو گیا ہے بہن زرینہ سے. مولانا صاحب فرمائیں کہ سانس کا پریشانی ہے. دیکھیے سانس کی بیماری جو ہے خاص طور پر سردی کے شروع میں، اور سردی جب آ جاتی ہے بدلتے موسم میں، بدلتے موسم میں خاص طور پر جب ٹھنڈا موسم شروع ہوتا ہے اس وقت یہ زیادہ پریشان کرتی ہے. اس کے لیے ایک تو صبح سویرے ٹھنڈ کی اہتمام کیجیے. عام طور پر جب ہم باہر نکلتے ہیں، گرم بستر میں سے باہر ایک دم نکلے تو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، تو صحت مند آدمی تو اس کو جھیل لیتا ہے، لیکن سانس کا بیمار اس کو نہیں جھیل پاتا. اس لیے کپڑا وپڑا لپیٹ کر، سر لپیٹ کر نکلا کریں. اور دوسرے یہ کہ کھانے پینے میں تھوڑی سی احتیاط برتیں. اور یونانی علاج کیجئے، آیورویدک علاج کیجئے، اس میں زیادہ مفید ہوتا ہے. انشاءاللہ کوئی دعا بھی مولانا صاحب فرما دیں. اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر صبح سویرے جب بھی کچھ پانی پئیں یا چائے پئیں یا دودھ پئیں، اس میں سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ مفید ہوگا. ایک احتیاط اور برتیں، چونکہ آلودگی اس موسم میں زیادہ ہوتی ہے، اکتوبر کے مہینے میں، نومبر کے مہینے میں، تو آلودگی سے بچیں. باہر جو ایکسپوجر ہے اس سے بچیں. جی ماسک وغیرہ لگائیں. بہرحال بہن یاسمین کا سوال ہمارے پاس ہے. سر میں بالوں کے لیے کوئی دعا. بال گھنے تھے ان کے لیکن اب نہیں ہے. دیکھیے اس کے لیے جو تیل بھی آپ لگاتی ہوں، اس تیل کے اوپر کوئی سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 صورتیں پڑھ کر دم کر لیا کیجئے اور نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اور جتنی بہنوں کو یہ پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا سوال اور اس کے بعد 2 کالر سے بات کریں گے. بلقیس صاحبہ کا جو سوال ہے کہ شیر نظر آتے ہیں. دیکھیے شیر جو نظر آتے ہیں یہ مضر اثرات ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں. اس کے لیے سورہ بقرہ، سورہ ناس پڑھ کر سویا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز نظر نہیں آئے گی. آئیے صدام صاحب سے بات کریں، ہماری فون لائن پر موجود ہیں. فرمائیں صدام صاحب، کیا سوال ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی صدام صاحب ٹی وی سیٹ کی آواز بند فرما دیں اور سوال پوچھیں. صدام صاحب ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے، تبھی آپ سے بات ممکن ہو پائے گی. جی فرمائیں. وعلیکم السلام. جی بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرے پوتے کو ذرا نوکری کے بارے میں یہ کرنے کا پوچھنے کا، کیا اس کا کیا نوکری کے بارے میں کیا کرنے کا، بچے کو اچھی نوکری ملنا چاہیے، طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے. اچھی، بہت بڑھیا، آپ کی آواز ہم تک پہنچ گئی ہے اور
मौलाना साहब की रहनुमाई भी हासिल करेंगे। बहन अस्मा से और बात कर लेते हैं। बताएं अस्मा साहिबा, क्या सवाल है? अस्मा साहिबा खैर मक़दम, आपका राह निजात में सवाल पूछिए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं अस्मा साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? जी मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मेरा बड़ा बेटा है ना, बहुत शैतान है, वो सोहेल नाम है उसका। जी क्या नाम है बच्चे का? ग़ालिबन फ़ोन लाइन पर अब नहीं है। मौलाना साहब, एक तो ये है कि शैतान लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए बच्चों के नाम के साथ। बहरहाल इनके जवाब पर आपकी रहनुमाई हासिल करेंगे सायरा साहिबा से बात के साथ। इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। फरमाएं सायरा साहिबा। सायरा साहिबा टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें बराह करम और सवाल पूछें। जी फरमाएं सायरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, रहमत की बारिशों से नवाजे और सेहत से अता फरमाए। आमीन। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे दो सवाल हैं। जी बहन, पहला सवाल तो ये है कि मौलाना साहब जैसे फरमा रहे हैं कि पर्दे का जैसे हमारे इस्लाम के अंदर है, तो इस तरीके से कैसे रहें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे घर में कारखाना चलता है, ऊपर कारखाना हम नीचे रहते हैं, इतना पर्दा किस तरीके से करें समझ में नहीं आ रहा। बता दीजिए किस तरीके से पर्दे का रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी दूसरा मेरा ख्वाब है कि ना, जो मैं 2 दिन से ये ख्वाब देख रही हूँ कि जो शोहर के साथ रात को हम बिस्तरी करते हैं, वैसे गैर महरम के साथ अपने आपको 2 दिन से देख रही हूँ मैं। इसकी ताबीर बता दीजिए। शोहर के अलावा देख रही हैं या किसी और को देख रही हैं? किसी और को देख रही हैं। जी सवाल आपके सुपुर्द हो गया है। बहन अस्मा, आप अपना सवाल हम तक पहुँचा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम आपका। मेरे 2 सवाल है। मेरे पापा है नहीं, खाली जुमे की जुमे नमाज पढ़ते हैं, मम्मी और मैं नमाज पढ़ती हूँ 5 वक्त की माशाअल्लाह। और मेरे नाम के मायने पूछना है। अस्मा, जीशान अली और रेशमा। जीशान और अली और रेशमा, एक नाम और बताया आपने? अस्मा। अस्मा, जीशान अली और रेशमा, 3 नामों की। हाँ, और मेरी मम्मी शुक्रानी की नफिल नमाज पढ़ती है भाई के लिए। ठीक है, मतलब वो कैसे हैं ये पूछना चाहती होंगी। जी मौलाना साहब। वो नमाज पढ़ती हैं, दुआ करने के लिए पढ़ती हैं, ठीक कर रही हैं वो। हाँ करती रहें, कोई हर्ज नहीं है। और जीशान के मानी, रेशमा के मानी, अस्मा के मानी? अस्मा तो कई साहबियात का नाम है, तो ये नाम मुबारक है, ठीक है। और जीशान का मतलब शान वाला, हैसियत वाला, इज्जत वाला के माना में है। जी। रेशमा हम नहीं कह सकते कौन सी जुबान का लफ्ज है, लेकिन ये नाम बहुत रखा जा रहा है आजकल। जी जी। बहरहाल सायरा साहिबा के सवाल की तरफ आते हैं, और अच्छा हमारे आज के मौजू को छूता हुआ भी सवाल है। कारखाना चलता है तो कहते हैं वहाँ पर आना जाना रहता है, आमद और रफ्त रहती है, ऐसे में पर्दे का लिहाज किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, पर्दे का लिहाज ऐसे में यह है कि एक तो नीचे कारखाना है, ऊपर मकान है, कोई वास्ता एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो लड़के नीचे काम कर रहे हैं, खाना वाना भेजने के लिए या कुछ और सामान या चाय वाय बनवाने के लिए अगर ज़रूरत हो, तो जो छोटे बच्चे अगर उनमें कोई हैं तो वो उनका आना जाना रहे। और अगर कोई बड़ा आदमी भी आ रहा है तो उस सूरत में जैसे हमने अभी बताया, चेहरा उनके सामने खोला जाता है। बाकी ये हिस्सा, इन हाथों के अलावा ये हिस्सा ढका रहना जरूरी है, ये हिस्सा ढका रहना जरूरी है, सर ढका रहना जरूरी है। उसके साथ कोई आए तो कुछ दे दिया, कुछ ले लिया, कोई हर्ज नहीं। और जितनी एहतियात हो सकती है उतनी एहतियात बरतनी चाहिए। मौलाना साहब बहुत मुख्तसर में इनके ख्वाब की ताबीर भी बता दी, गैर मर्द के साथ अपने आप को वो देखती हैं। ये कुछ गंदे असरात होते हैं जिनको ऊपरी असरात कहते हैं, और वो गंदी चीज़ें ख़वातीन के साथ ऐसी हरकतें करती हैं। उनको चाहिए कि सूरह बकरा पढ़वाएं अपने घर में, खुद पढ़ें तो बहुत अच्छा है, कम से कम 1 हफ्ते तक पढ़ें। और आयतुल कुर्सी पढ़ने की पाबंदी करें। रात को सोते वक्त 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम करें, चारों तरफ दम कर लें, और पढ़ने के बाद इस तरह से यूं ताली बजाएं, 2 हाथों से ताली बजा दें। तो इंशाअल्लाह ताला वो जहाँ तक घर में आवाज़ जाएगी वो शैतानी चीज़ वहाँ नहीं आ सकती इंशाअल्लाह ताला। 2 कॉलर और मौजूद हैं। नसीम आरा साहिबा हैं इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर। फरमाएं नसीम आरा साहिबा, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी मैंने सुबह ख्वाब देखा था कि गैर मुस्लिम की मैयत है, और एक बार देखा फिर दोबारा देखा, तो फिर मैं पढ़ रही थी। ठीक है, आपका ख्वाब हम तक पहुंच गया है। खुशनुमा से बात करेंगे, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खुशनुमा साहिबा, खैर मक़दम। वालेकुम अस्सलाम, बाआवाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए। भाई हमारे 2 सवाल है। भाई हमारे सवाल थोड़ा सुन लीजिएगा, फोन ना खराब करिएगा भाई।
जी भाई जी पहला मेरा ये सवाल है कि जो हमारे भाई के रोजगार की तरफ से हमने मौलाना साहब से बात किया था, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस तरीके से हमको रोजगार मेरे भाई का चालू किया, अल्लाह सब हर मोमिन मोमिनात का कारोबार चलने लगे। आमीन, लेकिन आमीन। भाई एक सवाल ये है भाई कि हमारे खैर हमारे कारखाने में काम चल रहा है, लेकिन भाई 3 मौलाना वो कारीगर हमारे बेकरी से नहीं रुक पा रहे हैं। कोई ना कोई वजह से कारीगर की कहीं तबीयत खराब हो जाती है, सब चले जाते हैं, या कोई प्रॉब्लम और हो जाती है, वो वहाँ मतलब काम छोड़कर बीच में काम छोड़कर भाग जाते हैं। बिल्कुल आपका सवाल का मफहूम पहुंच गया है। दूसरी सवाल भाई ये है कि हमारे बहन के यहाँ सांप बहुत निकल रहे हैं, यहाँ तक कि अगर एक मारा जाता है तो दूसरा भी निकल आता है, तीसरा निकल आता है। उनके यहाँ बाकायदा खिड़कियों में तक सांप निकल रहे हैं वहाँ। ठीक है बहन, आपके तीनों सवाल हमारे पास पहुंच गए हैं। एक कॉलर और है, उनसे और बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, फरमाइए दिलशाद साहब, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिलशाद साहब फरमाइए, क्या सवाल है? हेलो, हम आपको सुन पा रहे हैं, लेकिन आपको टीवी सेट की आवाज़ बंद करनी होगी दिलशाद साहब, उसके बाद ही। अस्सलाम वालेकुम, मौलाना रुबानी मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। टीवी सेट की आवाज़ बंद करेंगे तभी मौलाना साहब से भी बात मुमकिन है। आवाज़ बंद कर दी है। जी फरमाइए। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और राब्ता हमारा मुनक़ता, हमारी बात नहीं हो पाएगी इस तरीके से, चूँकि टीवी सेट की आवाज़ खुली होती है मौलाना साहब, तब बात मुमकिन है ही नहीं। तमाम नाज़रीन से बारहा ये दरख्वास्त करते हैं कि जब भी आप अपना सवाल हमें इरसाल करें, बराह करम अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद करेंगे, तभी आपकी बात हमसे मुमकिन है। खुशनुमा साहिबा का सवाल हमारे पास है, लेकिन पहले हम नसीमारा साहिबा का ख्वाब लेते हैं। गैर मुस्लिम की मैयत के ताल्लुक़ से उन्होंने देखा है। देखिए, जो मैयत भी आपने देखी है और उस वक्त आपने जो कुछ पढ़ लिया ठीक किया, अब 2-2 करके 4 रकात नमाज पनाह और पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह फिर कोई नुकसान नहीं होगा। खुशनुमा साहिबा के सवाल हमारे पास हैं। भाई का रोजगार माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। इसमें एक बात मैं बता दूं कि जब कारोबार अच्छा चलने लगे तो एक तो अल्लाह के लिए 2-2 करके 4 रकात कम अज कम नमाज शुक्र पढ़िए कि परवरदिगार तेरा करम हुआ कि हमें कारोबार मिल गया। दूसरे है कि अपनी आमदनी की तफसीलात लोगों को न बताई जाए हरगिज। सही फरमा रहे हैं। एक और उनकी परेशानी है, 2-3 कारीगर जो उनके अच्छे हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। कारखाने में सूरह बकरा पढ़िए कम से कम 3 दिन और हो सके तो 1 हफ्ते, इंशाअल्लाह ताला ये परेशानी खत्म हो जाएगी। तीसरा उन्होंने बहन के ताल्लुक से एक सवाल किया है। बहन के लिए फिक्रमंद है, उनके घर में सांप बहुत निकलते हैं, हत्ता कि उनकी खिड़की दरवाजों तक से भी सांप निकलते हैं। जी, ये जो सूरह बकरा आप पढ़ेंगी जी, ये इसे पानी के ऊपर दम करें और ये पानी कारखाने में भी छींटे लगाएं और सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़कर उसी पानी पर दम करके फिर वो घर में भी छींटे लगाएं और 2-4-6 आदमियों को घर पे बुला के गुरबा मसाकिन को खाना खिला दें, इंशाल्लाह ये सिलसिला बंद हो जाएगा। अल्लाह महफूज रखे। बिल्किस साहिबा का सवाल है, उनके कोई अजीज जो हैं जेल में है, उनके लिए दुआ, क्या किस दुआ का एहतमाम? 2 रकात नमाज हाजत रोजाना पढ़ने का मामूल बना लीजिए और उनसे जब आप मिलने के लिए जाएं तो उनसे कहिए कि जेल के अंदर ही 2 रकात नमाज तौबा रोजाना पढ़कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। कोई ना कोई गलती आदमी को जरूर होती है, जिस गलती में वो फंसा है चाहे वो ना हो कोई और हो, लेकिन बेकसूर कभी नहीं फंसता। इसलिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। आप भी उनके लिए नमाज तौबा पढ़ के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और या काज़ियल हाजात, या काज़ियल हाजात सब घर के लोग सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें जितना पढ़ सकें। एक आखिरी सवाल है सत्ताम साहब का, अच्छी नौकरी के लिए कोई दुआ फरमा दें और उनको भी तजवीज़ कर दें, कौन सी दुआ वो? एक अभी जो हम बता रहे थे, या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो, शुरू में फजर की नमाज वक्त पे पढ़ें, जमात के साथ पढ़ें और कुछ दिन तक 313 मरतबा पढ़ें इसको जी। और एक और आयत है कुरान मजीद की, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। किसी एक मुक़र्रर वक्त पे ये भी 100 मरतबा पढ़ लिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए, और ख़ास तौर पर आज के मौजू पर जो गुफ्तगू हुई है मेरे ख्याल से बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आइंदा मुलाकात के वादे के साथ अपने मेज़बान अतहर को भी इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएं, लगातार देखते रहें जी सलाम।